آج ہم تبلیغ میں لگتے ہیں، آج تبلیغ میں مقرر تیار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو کیوں کہ ایک سے ایک تقریر کرنے والا۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو آپ میں زیارت کثرت سے ہوتی تھی، زیارت ہوئی، حضرت نے فرمایا مولوی انعام کام تو ہو رہا ہے مگر رونا نہیں ہو رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کام عروج پر تھا کہ مولوی انعام کام تو ہو رہا ہے مگر رونا نہیں ہو رہا۔ آج ہم جاتے ہیں تو مقرر بن جاتے ہیں، واعظ سیکھ لیتے ہیں۔ وہ رونا، وہ کڑن، وہ غم وہ کیسے آوے کہ جب اصول کے ساتھ اپنی قربانی کو بڑھاویں گے، کہ امت کی فکر آ جاوے، امت کا غم آ جاوے۔ یہ امت جو ہے کھانے نہیں آئی تھی، یہ تو کھلانے کے لیے آئی تھی۔ اس لیے آیتیں نازل ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو فاقہ دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، کہ یہ امت لوٹنے نہیں آئی تھی، یہ تو لٹانے آئی تھی اپنا جان مال۔ اس تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے جب صحیح سے ہم لگیں گے، اپنے اکابرین کے مشوروں سے چلیں گے، اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے، تو یہ صفات حمیدہ آویں گے اور اللہ سے تعلق ہو جاوے گا کہ اس کے اندر حقیقی تواضع آئے گا، حقیقی تواضع۔ ہم ہمارے حضرت ڈاکٹر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے تھے، کہ اکثر مجالس میں ان میں شریک رہتے تھے، اور بعض دفعہ ہوتا تھا کہ حضرت اور میں اکیلے بیٹھتے تھے، کہ بارش ہو دھوپ ہو ہم چلے جاتے تھے، جوانی تھی، شوق تھا۔ تو ایک بار حضرت کے پاس گیا، حضرت بیٹھے تھے اور حضرت نے فرمایا، تھوڑی سی باتیں ہوئی، ہم دو ہی بیٹھے تھے، شاید غالباً بارش ہوئی تھی تو کوئی آ نہیں پایا، بہت دیر تک وہ پوچھتے رہے، میں بتاتا رہا، وہ کتابیں پڑھواتے تھے۔ تو پھر حضرت نے کہا، میں نکلا تو میں نے دروازہ ہی کھولا، حضرت نے کہا بھائی، میں کہا جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں، کہا میرے لیے دعا کرنا کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس چوٹی کا آدمی، ہماری تو حیثیت ہی نہیں حضرت کے سامنے، کہ اس کے اندر حقیقی تواضع آئے گا اور زندگی قیمت وصول ہوگی۔ پوری زندگی انہوں نے کرائے پہ رہے، مکان نہیں بنایا، حالانکہ بہت بڑے پروفیسر تھے، اچھی خاصی تنخواہ تھی، یہ مال کہاں لگ رہا تھا؟ یہ اللہ کے راستے میں لگ رہا تھا۔ کرائے پہ رہے، انتقال بھی اسی چھوٹے سے کمرے میں ہوا، بھیڑ ہوتی تھی تو بہت مشکل سے وہاں پھر اے سی چلانا پڑتا تھا، کہ گرمی ہو جاتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان اکابر کی قدر کر کے، ہمارے پاس سے ابھی اثاثہ موجود ہے، اللہ ہم سے بے نیاز ہے، غنی ہے، ناقدری کریں گے تو چھین لیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے، کہ خالی ہم اپنے سہروزے پر اور اپنے چلے پر اور 4 مہینے دے دیا بس چھٹی، نہیں، یہ تو موت تک کا کام ہے، موت تک کا کام ہے، کہ موت بھی اسی راستے میں آ جاوے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ یہ ہے میرا کام کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، اور علی بصیرہ، حکمت سے، یقین سے کہ یہ آپ ہی کا کام ہے، اور انا ومن اتبعنی، کہ ایک تو میرا کام ہے، آپ عربی والے جانتے ہیں کہ انا سے مطلب ہے تاکید کروا رہے ہیں کہ ایک تو میرا کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کی بھی یہی کام ہے۔ یہ تبلیغ تو میرے بھائی یہ درد ہے۔ اور بڑے فرماتے تھے، اکثر مولوی ابراہیم صاحب دامن برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ نام ہے تبدیلی کا، کہ اندر ظاہر تبدیلی، اندر باطن میں بھی تبدیلی آوے، ظاہر میں بھی تبدیلی آوے، کہ اندر کیا آوے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا شوق، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اور تقوی، طہارت، صبر، شکر، ورع، انابت، تفویض، تواضع، یہ سارے اخلاق حمیدہ آ جاوے، اور جو رذائل ہیں وہ نکل جائے۔ میرے بھائی، یہ جو چلنا پھرنا ہے، اسی لیے ہے کہ ہمارے جو اندر یہ رذائل ہے، کبر ہے، حسد ہے، بدگمانیاں ہے، بہتان ہے، بہتان ہے، اور تمام نکل کر، اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی دعاؤں میں، یا اللہ ان قربانی کی چوٹیوں پر پہنچا جس سے ایک منی سے بنا انسان آپ کا دوست بن جاتا ہے، کہ جب یہ چلنے سے، تبلیغ کی محنت سے، رگڑ کھانے سے یہ رذائل ختم ہو جائیں گے اور اخلاق حمید آ جائیں گے تو یہ اللہ کا دوست بن جاوے گا۔ اور جو اللہ کا دوست بن گیا اس کا کیا کہنے ہے کہ تمام مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔
آپ بتاؤ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتے؟ اس لیے تبلیغ سے چاہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر ظاہر باطن میں تبدیلی آوے اور درد آوے، امت کا درد آوے کہ ہاں یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرماتے تھے میرا کام میرا کام میرا کام۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے۔ رانڈ سمجھتے ہو؟ رانڈ کہتے ہیں وہ جوان عورت جس کا جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کہ خوشی کا دن ہے، دسترخوان بچھ رہا ہے، عید کا دن ہے، بچے کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جب یہ دسترخوان میں بیٹھے یہ کہے ہائے تم ہی نہیں۔ کوئی شادی کا موقع ہے، یہ کہ ہائے تم ہی نہیں، تو اس کی یہ ہائے ہائے۔ مولا صاحب فرماتے تھے کہ ہائے امت ہائے امت ہائے امت۔ یہ تبلیغ سے چاہا جا رہا ہے، اور تبلیغ یہ دعوت والی اونچی عالی محنت۔ مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم اس سے مغفرت نہیں چاہتے، مغفرت ہو جاوے، بہت چھوٹا عزم ہے مغفرت ہونا۔ حضرت فرماتے تھے ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ ہو جاوے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے آپ سب کو قبول فرمایا ہے۔ اب قبول ہونے کے بعد اپنی قربانیاں اصولوں کے ساتھ بڑھانا ہے۔ یہ 4 مہینہ، یہ چلہ، یہ سحر روزہ، یہ عشرہ، یہ مقامی کام، یہ تو بنیاد ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جس سطح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا اس سطح پہ ہمارے زندگی میں دین کھڑا ہو جاوے۔ یہ تبلیغ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ یہ سب سے بہترین بات جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بہترین امت، تمام امتوں میں خیر الامم کا لقب ملا۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، خالی کفار کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ للناس، الناس ہے۔ کیا کرو گے کہ تأمرون بالمعروف، کہ نیکی کا حکم کرو گے، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، ایک اللہ پہ یقین رکھو گے۔ کہ تمام امت کا یہ کام ہے، اور تمام امت میں کچھ افراد ایسے کھڑے ہوں گے جن کا یہ مستقل یہی کام ہوگا، علماء حضرات، ہمارے اکابرین۔ اس لیے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی ضروری ہے۔ یہ ضروری والا جو ہے یہ خاص کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم قربانیوں کو اپنے بڑھائیں۔ یہ تبلیغ دل لگی نہیں ہے، یہ دل کی لگی ہے۔ یہ دل پہ چوٹ آ جاوے کہ میرا جان مال صحیح ترتیب پہ آ جاوے، کہ ہم کل اللہ سے یہ کہہ سکیں یا اللہ، جب تمام لوگ آپ کے دین کے مخالف تھے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی صادق تھی، سچ تھی، کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا ایسا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے، ہم اس وقت آپ کی دین کی خدمت میں لگے تھے، یہ ہم کہہ سکیں۔ ہم اپنی جوانیوں کو آپ کے دین کی محنت میں لگا رہے تھے۔ اس لیے ہم اپنی قربانیوں کی سطح کو بڑھائیں۔ مولوی عمر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنی قربانیوں کی سطح بڑھے گی اتنی اللہ کی مددیں آئیں گی۔